سورہ نساء آیت نمبر 47۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 169 169۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، تم ایمان لاؤ اس قرآن مجید کے اوپر جو ہم نے نازل کیا، جو تمہارے پاس موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں، فنردھا علی ادبارہا، یا ہم ان کو بالکل الٹی جانب بنا دیں، پھیر دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسا کہ ہم نے لعنت کی اصحاب سبت پر، ہفتے والے دن والوں پر۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو ہو کر رہتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل میں یہود کے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اہل کتاب کے متعلق گفتگو چل رہی۔ اہل کتاب کی جو تحریف تھی، اہل کتاب نے جو ظاہری معنوی تحریف کی، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ اور ذو معنی جملے جو بولتے تھے، اہل ایمان کو بھی ان سے بچنے کی تاکید کی، اور ان کو بھی بتایا کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح کہا کرو۔ آج کی زیر 10 آیت مبارکہ میں پھر اہل کتاب کو متوجہ کر کے ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ اس آیت کے شان نزول اور پس منظر کے طور پر بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان سب کو اکٹھی دعوت دی، اسی موقع پر اکٹھے تھے تو ان کو دعوت دی اور ان کو بتایا کہ تم اس بات کو بخوبی جانتے ہو کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول ہوں، میرے متعلق آپ نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہوا ہے، اور میرے اوپر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس جو پہلے سے کتابیں موجود ہیں ان کی تصدیق کرنے والا نہ ہو۔ جو اصول و ضوابط، جو اصول وہاں پر بیان کی گئی ہیں وہ سارے اصول قرآن مجید کے اندر بھی ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن مجید ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اگر قرآن مجید اس بات کی تصدیق کرنے والا نہ ہوتا تو یقیناً یہ یہود و نصارہ کہہ دیتے کہ بھئی ہماری کتابوں میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، تمہاری کتاب میں تو کچھ اور ہے۔ لیکن ان کو یہ موقع نہیں ملا، کیوں کہ ان سے پہلے جو کتابیں تھیں تورات اور انجیل
اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قیامت کا بیان، رسولوں پر ایمان لے کر آنا، مرنے کے بعد زندہ ہونا، جنت اور جہنم، یہ ساری چیزیں بیان کی گئیں، سچائی کو بیان کیا گیا، جھوٹ کی برائی کو واضح کیا گیا، وعدہ نبھانے کو کہا گیا۔ یہ ساری چیزیں جو اخلاقیات ہیں وہ سارے سابقہ کتابوں میں دی، قرآن مجید نے بھی اسی کو بیان کیا اور اس کی کیا کی تصدیق کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم ایمان لے کر آؤ، لیکن وہ نہیں مانے، ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو اس پر قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی، ایک طرح سے ان کو تنبیہ کی گئی کہ اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، یہ تم ایمان لے کر آ جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اس شکل میں آ جائے کہ تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں، یا تمہارا چہرہ جیسا کہ انسان کی گدی ہے اس کی طرف پھیر دیا جائے، یا اس جیسا بالکل سپاٹ بنا دیا جائے، ٹھیک ہے، یا تمہارے اوپر ویسے ہی لعنت کر دی جائے جیسا کہ تمہارے آباء و اجداد میں سے ایک گروہ ایسا گزرا ہے جو اصحاب سبت کے نام سے مشہور ہیں، ان پر جیسے کیا کی گئی، لعنت کی گئی، یا ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، گویا کہ ان کو ایک طرح سے دھمکی یا ڈرایا دھمکایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس چیز پر جو ہم نے نازل کی، یہ قرآن مجید، اور یہ قرآن مجید ایسا ہے مصدقا لما معکم، تمہارے سے پہلے جو ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اہل کتاب نے مسخ کر کے رکھ دیں، تحریف کر کے رکھ دیں، چھپا دیں، قرآن مجید نے آ کر اس کو کیا کیا، واضح کیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا یا اہل الکتاب، کیا کہتے ہیں، تخفون کثیر، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ یہ جب قرآن مجید آیا تو اہل کتاب میں سے جو بہت ساری چیزیں انہوں نے چھپا کر رکھی تھیں، قرآن مجید نے اس کو کیا کیا، ظاہر کیا ہے، آ کر واضح کیا ہے، آ کر بتایا ہے کہ اس کے اندر یہ تعریف ہو گئی۔ اور اگر یہ دیکھا جائے تو اصل یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہی آ کر اصلاً توحید اور رسالت اور قیامت اور ان ساری چیزوں سے روشناس کروایا، ورنہ اس سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے تو توحید جیسی عظیم الشان چیز کے اندر بھی ملاوٹ کر دی تھی، اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے، خود انہوں نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ جیسا عقیدہ اپنا لیا، اور نصارہ نے تو کیا کر دیا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا عقیدہ ہے، اللہ تین میں سے ایک تیسرا ہے، یہ تثلیث کا عقیدہ انہوں نے کر لیا۔ تو اللہ اصل تو قرآن مجید نے آ کر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیا ہے، واضح کیا ہے کہ یہ اصل ہے اور یہ ان کے جناب والا کیا ہے، یہ چیزیں۔ تو بہرحال قرآن مجید اس کی تصدیق کی، فرمایا من قبل ان نطمس وجوہا فنردھا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو کیا کر دیں، مسخ کر دیں، تمہارے چہروں کو پلٹا دیں، تمہارے چہرے ایسے ہو جائیں، کیا کہتے ہیں، فنردھا علی ادبارہا، کہ تمہارے چہروں کو ہم پیٹھوں کی طرف پھیر دیں، پشت کی طرف کیا کر دیں، پھیر دیں، حقیقتاً پھیر کر رکھ دیں، یا تمہارے چہروں کو ایسا کر دیں جیسے انسان کی جو گدی ہے، ٹھیک، گردن ہے جو پیچھے والا حصہ ہے بالکل چپاٹ سا ہے، ویسے تمہارے چہروں کو ہم کیا کر دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے، یہ مشکل نہیں۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں جیسا کہ اصحاب السبت کے ساتھ کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، اصحاب السبت کون ہیں، اس کا تفصیلی واقعہ آگے چل کر سورہ مائدہ کے اندر بھی آئے گا، سورہ اعراف کے اندر بھی آئے گا، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو کیا ہے، اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہود کی کوئی ایک بستی تھی جو بحر قلزم کے کنارے کے اوپر آباد تھی، جس کو بحر قلزم کے جس کو ایلہ یا آج کے دور میں ایلات کہا جاتا ہے، اور ان کے ذمہ یہ تھا، اس وقت یہود کو یہ تھا کہ آپ نے ہفتے والا دن، سب کہتے ہیں ہفتے کو، ہفتے والا پورا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارنا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں کرنا، کھانا پینا نہانا کپڑے دھونا دیگر جو ضروریات سب ختم، اس دن صرف 24 گھنٹے دن اور رات کیا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرنا۔ اور چونکہ وہ بستی سمندر کے کنارے پر، اور ان کا جو ذریعہ معاش تھا
وہ کیا ہے، وہ مچھلیاں پکڑنا، یہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس دن شکار کرنے سے بھی اور اس چیز سے منع کر دیا گیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ اللہ کی شان ایسے کہ عام دنوں کے اندر اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھیں، لیکن ہفتے والے دن مچھلیاں ابھر کر آتی تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک کا شرعن کے الفاظ ہے، ایسے اچھل کر کیا ہے آتی تھی۔ اب یہ بھی ان کا ایک طرح سے کیا تھا، امتحان تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی عام دنوں میں تو کچھ نظر نہیں آتا، اور ہفتے والے دن تو یہ کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، ٹھیک ہے نہیں؟ تو انہوں نے شکار کرنے کے ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیے۔ کچھ تو ڈائریکٹ شکار کرنا شروع کر دیا، کچھ نے جناب اعلیٰ وہاں پر نہریں نکال کر اس طریقے سے، یعنی کہ ہیلے شیلے کر، لوگوں نے ان کو منع بھی کیا، لیکن اکثریت جو ہے وہ باز آنے والے نہ تھی، تو ان کے اوپر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کے لیے 24 گھنٹے کا یہ ٹائم تھا، ہفتے کا پورا 24 گھنٹے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہم مسلمانوں کو صرف جمعہ کے دن 2-2.5 گھنٹوں کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ جب مسجد کے اندر، جس مسجد کے اندر آپ نے جمعہ پڑھنا ہے یا جو آپ کی محلے کی مسجد ہے، جب اس میں پہلی آذان ہو جائے تو اس آذان سے لے کر جب امام فرض نماز کا سلام پھیرتے، اس دوران یہ جو 1.5-2 گھنٹے ہوتے ہیں، اس دوران میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا سوائے جمعہ کی تیاری کے، سوائے جمعہ کی تیاری کے۔ اس میں حتیٰ کہ کھانا پینا بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں۔ لیکن آج مجھے آپ بتائیے کہ 99% ایسے ہیں کہ جن کو یہ چیز کا پتہ ہی نہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ اس میں صرف اور صرف جمعہ کی تیاری ہے کہ جمعہ سے ریلیٹڈ آپ نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جمعہ کی تیاری کے بس متعلق۔ باقی یہ کہ دکانداری ہے، کوئی کھانا پینا ہے، کچھ لانا کرنا ہے، یہ سب کیا ہے، ممنوع ہے، یہ سب کیا ہے، ممنوع ہے۔ لیکن ہم دھڑلے کے ساتھ کیا ہے کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو آتے ہی اس وقت ہیں کہ جس وقت جناب اعلیٰ کہ امام صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا جناب خطبہ ہو رہا تھا اس وقت ہم آتے ہیں۔ اس دوران یہ سارے کام کیا ہے، ممنوع ہے، یہ سب کام حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پھر اس جرم کی پاداش کے اوپر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب نازل کیا۔ منع کرنے والے منع کرتے رہے لیکن یہ وہ رکے نہیں، تو اللہ تبارک و جعل منہم القردۃ والخنازیر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر کی شکل کے اندر کیا کر دیا، مسخ کر دیا۔ کونوا قردۃ خاسئین کہ تم بندر بن کر رہ جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے جو نوجوان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں کی شکل کے اندر تبدیل کر دیا، اور ان کے جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر کی شکل کے اندر کیا کر دیا، مسخ کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں، قیامت کے قریب پھر یہ کیا ہوگا، یہ شکلوں کا مسخ کرنا ہوگا، یہ شکلیں مسخ ہوں گی، تبدیل ہوں گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ مومن نہیں ہوں گے، ایمان والے نہیں ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ صرف یہ کہ وہ مسلمان ہوں گے بلکہ ہم یصلون ویصومون ویحجون، وہ نماز بھی پڑھنے والے ہوں گے، روزے بھی رکھنے والے ہوں گے، حج بھی کرنے والے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کی شکلوں کو کیا کر دیا جائے گا، مسخ کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ وہ گانا موسیقی کے رسیا ہوں گے، سننے والے ہوں گے، ان کے شوق ہے۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا خاص طور پر نوجوان یہ جو نا یہ گانوں کا عاشق ہے، رسیا ہے، ہر وقت کانوں کے اندر وہ ٹوٹیاں سی ٹھونسی ہوئی ہیں اور جناب والا گانے سن رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات کو بالکل ٹھیک ہوں گے اور صبح اٹھیں گے تو ان کی شکلیں کیا ہوں گی، مسخ ہوئی ہوں گی، کوئی بندر، کوئی خنزیر، کوئی اس طرح ان کی شکلیں کیا ہے، مسخ ہوئی ہوں گی۔ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ گانا بجانا، موسیقی، اس کا سننا، اور اس وجہ سے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح گانے سنتا ہے کل قیامت والے دن اس کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر کیا ہے ڈالا جائے گا، سیسا پگھلا کر کیا ہے ڈالا جائے گا۔ ہمیں تو محترم کوئی ہلکی سی کوئی گرم چیز ویسے لگ جائے تو ہم تلملا اٹھتے ہیں، چاہے جائے کہ ایک چیز گرم کر کے باقاعدہ ہمارے کانوں میں ڈالی جائے۔ آج کل جیسا گرمی کا موسم، پھر دھوپ کی شدت ہے، جو لوگ اوپر رہتے ہیں یا گھروں کے اندر اوپر ٹینکیاں پڑی ہوئے ہیں، پانی جب انسان ٹوٹی کھولتا ہے نا تو ایک لمحہ تو جب ہاتھ کرتا ہے تو وہ ہاتھ جل کر ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، اتنا گرم پانی آ رہا ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں ہے۔ چھ جائے کہ کانوں کے اندر گرم کیا کہتے ہیں سیسا پگھلا کر ڈایا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو
تنبیہ کی، ڈرایا دھمکایا کہ تم ایمان لے کر آ جاؤ، نہیں تو ورنہ تمہارے ساتھ بھی کیا ہوگا، ایسا معاملہ ہوگا۔ اور یاد رکھنا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں ان تمام ایسے برے افعال سے، ہمیں بھی ہمارے نوجوان نسل کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی وجہ سے اللہ کا یہ عذاب ہمارے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔